زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، پاکستان آج کل شدید معاشی بحران کا شکار ہے۔ زر معادلہ کے ذخائر خطرناک حد تک گر چکے، پیٹرول کی قیمت اور ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ تیزی سے گر رہی ہے، مہنگائی کا دور دورہ ہے اور اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں خوشگوار اضافہ ہو چکا ہے۔ پاکستان میں جاری سیاسی بحران بھی ملکی معیشت کو بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ پورا ملک اس وقت ایک غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے اور ہر کوئی ویٹ اینڈ سی کی پالیسی کے تحت ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے۔ ناظرین، پاکستانی معیشت کو اس نہج تک پہنچانے کا ذمہ دار کون ہے؟ معیشت کی بحالی کیسے ممکن ہے؟ اور کیا ہم وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے مطابق سود سے پاک نظام معیشت رائج کر کے معاشی خود کفالت کی طرف بڑھ سکتے ہیں؟ ہم آج کے پروگرام میں ان تمام موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ پاکستانی معیشت کچھ عرصہ پہلے تک قدرے مستحکم تھی، لیکن اب یوں محسوس ہو رہا ہے کہ معیشت حکومتی کنٹرول سے باہر ہے اور کسی اور ہی ہاتھوں میں ہے۔ آپ کے خیال میں معیشت کو اس نہج تک پہنچانے کا ذمہ دار کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، میں اگر گزشتہ 10 سال کی تھوڑا سا صورتحال بتا دوں تو اس سے بات واضح ہو جائے گی کہ ہماری معیشت کا معاملہ کیسے چلتا رہا ہے۔ گزشتہ 10 سال میں ہمارا جو جی ڈی پی ہے نا، وہ 1.7 سے 5.8 کے درمیان رہا ہے، کبھی 2.3 ہو گیا، کبھی 3.5 ہو گیا، یعنی یہ پوزیشن اس کی گردش کرتی رہی ہے۔ لیکن پھر پچھلی حکومت میں جب کرونا آیا ہے تو اور تمام دنیا کے جی ڈی پی جو ہے وہ متاثر ہوئے، تو پاکستان کا جو شرح نمو جسے کہتے ہیں وہ 1% سے بھی کم ہو گئی۔ 2019-20 کی بات ہے۔ لیکن پھر یہ 2021-22 میں حکومت نے ایک بہت بڑی اچیومنٹ حاصل کی اور پاکستان کی جو شرح نمو جو ہے جسے جی ڈی پی بھی کہتے ہیں، وہ 5.97 یعنی 6% ہو گئی۔ اور میرے علم کے مطابق یہ جو شرح تھی ترقی کی، یہ شاید اس سے پہلے اتنی اس سٹیج پر نہیں پہنچی تھی۔ 6 کا حصہ کبھی ہمیں نصیب نہیں ہوا تھا۔ بہرحال اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا پی ٹی آئی کی حکومت نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کیا تھا، اس میں انہوں نے ان کے ساتھ طے کیا تھا کہ ہم پٹرول کا ریٹ جو ہے، نرخ جو ہے، ہر ماہ 4 روپے بڑھائیں گے۔ تو انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ 2022 تک ہم پٹرول کا ریٹ 30 روپے بڑھا دیں گے۔ یہ فروری میں طے ہوا اور اس پر دستخط کیے شوکت ترین صاحب نے۔ لیکن بعد میں حکومت نے سمجھا کہ اس سے عوام پہ بوجھ زیادہ پڑے گا، تو انہوں نے اپنے ذرائع بدلنے کا فیصلہ کیا کہ ہم پٹرول حاصل کرنے کے ذرائع کو چینج کریں۔ 30 روپے تک اگر بڑھ گیا 2022 کے آخر تک تو عوام کے لیے ناقابل برداشت، یعنی آئی ایم ایف سے جو معاہدہ کیا اس کو کینسل کر دیا، یعنی اس میں ڈیڈ لاک آ گیا۔ اور آئی ایم ایف کے یاد رکھیے کہ آئی ایم ایف کے معاملے میں، اس کے پروگرام میں ہمیشہ ممالک اپنا فائدہ سوچتے ہیں، اور آئی ایم ایف کو بھی پتہ ہے کہ اگر ان کو کوئی اور ذریعہ ملا تو یہ ہماری پرواہ نہیں کریں گے۔ اور آئی ایم ایف بھی یہ کرتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے نا کہ حالات دوسرے کے زیادہ کمزور ہو گئے تو وہ آرم اور ٹوسٹ کر دیتا ہے۔ یہ دونوں جو کچھ آج کل کر رہا ہے جو آئی ایم ایف، دونوں طرفوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی مکرنے والی بات نہیں ہوتی، ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ان کو جو وعدہ کھائے گا یہ کریں گے، ان کو جو وعدہ کھائے، اگرچہ وہ اعتراض کرتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے روس سے رابطہ کیا
ابھی کوئی معاہدہ ان سے طے نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ اعلیٰ ترین سطح پہ یعنی عمران خان اور پیوٹن کی سطح پہ اس پر بات ہوئی، لیکن ابھی اس پر کوئی عمل درآمد کی شکل بننی تھی، اور وجہ یہی تھی کہ روس کا جو پٹرول تھا وہ 30% 30% کم قیمت پر تھا، اسی طرح ان کی گندم بھی تھی، لیکن اس وقت ہم پیٹرول کی بات کر رہے ہیں۔ اگر وہ روس کا معاہدہ طے پا جاتا تو پٹرول کا شاید ریٹ بڑھانا ہی نہ پڑتا، لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے تحریک عدم اعتماد آ گئی، اور تحریک عدم اعتماد آنے کی وجہ سے وہ حکومت چلی گئی، اور روس کو کسا وہ معاملہ وہ ختم ہو گیا، وہ طے نہ پا سکا۔ لیکن یہاں پہ غلطی اپیرنٹلی جو نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے نا سر کہ یعنی روس سے ابھی کوئی معاہدہ بھی نہیں ہوا، ابھی حکومتی لیول پہ سربراہان کی سطح پہ بات چیت ہی ہوئی، لیکن ہم نے IMF کو ٹھکرا دیا، تو پھر مطلب ہم نے تھوڑی وائلیشن تو کی ہے نا؟ نہیں، وہ ویسا ہے کہ دیکھیں آخری فیصلہ چیف ایگزیکٹو نے کرنا ہوتا ہے، اور پیوٹن اور عمران خان کی ملاقات جو ڈیو تھی 1 گھنٹے کی ملاقات ہونی تھی، وہ 3 گھنٹے تک چلی گئی، وہ بلکہ 3.5 گھنٹے تک چلی گئی، اور جب پیوٹن اور عمران اگر اس بات پر راضی ہو گئے تھے تو معاہدے میں تو کوئی معاملہ تھا ہی نہیں، صرف اب رسمی کارروائی پوری کرنی تھی، کسی قسم کی ظاہر ہے ان سے زیادہ وہاں اس سے چیف ایگزیکٹو یہاں تھا عمران خان تھا، وہاں چیف ایگزیکٹو جو تھا وہ پیوٹن تھا، راستے میں کون حائل ہو سکتا تھا؟ تو معاہدہ تو طے پا ہی جانا تھا، لیکن یہ کہ پاکستان میں تحریک عدم اعتماد آ گئی، اور وزیر اعظم کو اپنی پڑ گئی، عمران خان کو اپنی سیٹ بچانے کا مسئلہ بڑھ گیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ اس طرف لگ گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ IMF کی طرف سے مطالبہ آ رہا ہے کہ 270 روپے پٹرول کیا جائے، لیکن ابھی فی الحال گورنمنٹ نے اس کو 210 تک لائی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ موڈیز میں ہماری ریٹنگ جو ہے وہ نیگیٹو میں چلی گئی ہے، اور جتنے سگنلز تھے پازیٹیو اب وہ نیگیٹو ہو گئے ہیں، اور ڈالر جو ہے وہ بالکل ہو رہا ہے آؤٹ آف کنٹرول ہوتا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ معاملہ نہ ہوتا، تحریک عدم اعتماد کا معاملہ نہ ہوتا، تو کم از کم پٹرول کا معاملہ بڑی خوبصورتی سے حل ہو جانا تھا، لیکن وہ بہرحال آپ اگر دیکھیں تو پاکستان کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوا ہے، جب بھی کوئی چیز ایسی جسے بریک تھرو کہتے ہیں نا پاکستان کے لیے ہوتا ہے نا، تو کوئی نہ کوئی باہر سے معاملہ اس طرح کا کیا جاتا ہے کہ راستے میں رکاوٹ جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے۔ بہرحال اس وقت جو حالات ہیں وہ آپ نے درست کہا کہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں، اور اللہ کرے دیکھیں ہمیں پاکستان کی بہتری منظور ہے، حکومت کوئی بھی ہو، پاکستان کو معاشی ترقی کرے گا تو پاکستان صحیح معنوں میں پاکستان بن جائے۔ دیکھیں آج کل جو عسکری قوت ہوتی ہے نا، اس کا بھی انحصار معاشی قوت پر ہی ہوتا ہے، اگر معاشی قوت مضبوط نہیں ہے تو آپ عسکری طور پر بھی مضبوط نہیں ہوں گے، لہٰذا اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کرے کہ آپ کو ایسا سبب بن جائے، ایسا کوئی طریقہ ہو جائے کہ ہمارا جو جس بری طرح دیکھیں 2 ماہ میں 23 روپے ڈالر بڑھا ہے، 2 ماہ میں 182 سے 202 203 تک 23 بڑھا ہے، یا بہرحال 20 سے زیادہ ہی بڑھا ہے 2 ماہ کے اندر، اور یہ ریکارڈ اضافہ ہے۔ اگر ڈالر کی اڑان اسی طرح رہی تو ہماری سیکیورٹی کا بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، لہذا ضرورت اس وقت یہ ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ معیشت کو صحیح بنیادوں پر استوار کیا جائے۔ ضیاء صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو اس وقت معاشی بحران چل رہا ہے، تو کیا خدا نخواستہ پاکستان دیوالیہ ہونے کی طرف تو نہیں جا رہا، یا پاکستان کے جو حالات ہیں معاشی یہ سری لنکا کی طرح کے اس طرح کے تو نہیں ہوتے جا رہے؟ پاکستانی حالات تو ہیں معاشی طور پہ اگر ہم اس کو انالائز کریں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب۔ وسیم صاحب اس سوال کا جواب دینے سے پہلے کہ یا اس کا تجزیہ کرنے سے پہلے کہ کیا پاکستان جو ہے وہ ایسے معاشی بحران کی طرف تو نہیں جا رہا کہ جو دیوالیہ پن کی طرف لے جائے پاکستان کو، یا وہ سری لنکا جیسے حالات پیدا ہو جائیں، ہم تھوڑا سا ایک اجمالی طور پہ تذکرہ کر لیں کہ جو عالمی استعماری نظام اس وقت موجود ہے اس کا ایک گوشہ، اس کی ایک شاخ ہے عالمی سرمایہ دارانہ نظام، کیپٹلزم جسے کہتے ہیں، اور کئی لوگ بہرحال یہ بھی ایک رائے رکھتے ہیں کہ کیپٹلزم ہی وہ اصل جن ہے جس کے اندر ساری طاقت موجود ہے، اس وقت جو دنیا میں سارا نظام موجود ہے، اور وہ باطل کا نظام ہے، ہم سب کے سامنے ہے۔
اب اگر دیکھیں آپ تاریخی طور پہ تو یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد 1945 کے بعد اگر آپ کہتے ہیں تو عالمی مالیاتی ادارے جو عالمی استعمار کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کا مارز وجود میں آنا وہ کوئی حادثاتی طور پہ نہیں تھا. مثلا IMF, ورلڈ بینک, بریٹن ووڈ اکارڈ, یہ سارے معاملات جس کے اندر بہت سارے ایسی چیزیں طے کی گئیں کہ آئندہ دنیا کے اندر مختلف ممالک جو ہیں وہ اپنے معاشی معاملات کس طرح طے کریں گے, کون سا طریقہ کار جو ہے وہ دنیا کے اوپر رائج کیا جائے گا. ہاں اگر اس کا کوئی مقابل تھا تو اس وقت ہمیں کمیونزم کی صورت میں ایک سوچ نظر آئی. اب اس کی اپنی اس کمیونزم کے نظام کی اپنی کچھ خوبیاں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن بہرحال وہ غیر فطری نظام تھا کیونکہ اس میں سب کچھ ریاست کے پاس تھا اور جو عوام تھے ان کو بالکل کسی قسم کے معاشی حقوق تو بہت دور کی بات, سیاسی حقوق اور کسی اور قسم کی آزادی بھی موجود نہیں تھی. تو اس نے تو بہرحال ختم ہونا ہی تھا. اب اس سے آگے چلیں تو پاکستان کی IMF کے ساتھ پروگرام, یہی جو عالمی استعماری نظام ہے, اس کے اندر جو مختلف ادارے استعمال ہوتے ہیں ان میں ایک IMF ہے جس سے ہم نے ذکر کیا. IMF کے ساتھ پاکستان کا جو تعلق ہے وہ خاص طور پر 1988 کے بعد ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے. 1988 میں پاکستان نے پہلی مرتبہ IMF کے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کو استعمال کرنا شروع کیا. یہ وہی EFF ہے جس کے تحت ابھی بھی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں, اور یہ اس مرتبہ جو ہم جا رہے ہیں IMF کے پاس یہ ہمارا 24واں پروگرام ہوگا. اسے پروگرام کہا جاتا ہے IMF پروگرام. اس سے پہلے 23واں پروگرام تھا جس طرح ذکر ہوا ابھی PTI دور حکومت میں. اچھا اس کی بھی شرائط بڑی کڑی تھیں, اس میں بھی اسٹیٹ بینک کے حوالے سے ایک شرط تھی, اور یہ اسٹیٹ بینک والی جو شرط تھی جو کہ اس وقت امینڈمنٹ کی گئی پچھلے دور حکومت میں, اس نے بہت زیادہ نقصان بھی پہنچایا ملک کو. اس کی ایک سمپل ریزن یہ ہے کہ اس سے پہلے سینٹرل بینک کے جتنے آپ کے ریزروز ہوتے ہیں جو آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں, اب ریزروز آپ کے پورے ملک کے دو حصوں میں بٹ کے آتے ہیں نا, ایک سینٹرل بینک کے پاس یا اسٹیٹ بینک کے پاس. پاکستان کی بات کرتے ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس, دوسرے کمرشل بینکس کے پاس. اب جب آپ اس جو اسٹیٹ بینک کا ترمیمی بل ہے اس کے ذریعے یہ ہدف مقرر کر دیتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک صرف انٹرسٹ ریٹ اور انفلیشن کو ٹارگیٹنگ کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوگا, یعنی مانیٹری پالیسی ٹول کے طور پہ, اور گورنمنٹ بوروئنگ میں کوئی رول نہیں اس کا ہوگا, گورنمنٹ کو ہیلپ کرنے میں کوئی رول نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے گورنمنٹ نے اب کمرشل بینکوں سے ہی لینا ہے پیسہ, اور پھر وہ یقیناً آپ کمرشل بینکوں سے لیتے ہیں تو اس کا انٹرسٹ ریٹ بھی بہت ہائی ہوتا ہے. اور اسٹیٹ بینک کو بہرحال ایز اے لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ تصور کیا تو ہمیشہ سے ہی ہے نا اسٹیٹ بینک ہوتا ہے, اب وہ نہیں رہا پاکستان میں. تو بہرحال بہت ساری خطائیں وہ بھی ہمیں نظر آئیں اس میں. اب چاہے معاشی بحران جو ہمیں نظر آ رہا ہے کچھ پچھلے عرصے سے, ویسے تو پچھلے 10-15 سال کی طرف جیسے کہ یوبیک صاحب فرما رہے تھے, دیکھیں تو پاکستان وہاں سے بحران کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا تھا. پاکستان میں معاشی بحران نظر آ رہا تھا, لیکن اب جو معاملات سامنے آ رہے ہیں, دیکھیے جو تیل کا ہمارا امپورٹ بل ہے وہ اس وقت ہمارے پاس اتنے ریزروز ہیں وہ 2 مہینے کے بھی شاید پورا نہ ہم کر پائیں. اس کو ریزروز ہمارے گرتے جا رہے ہیں باقاعدگی سے, اور ریزروز اب ہمارے کبھی یہ کوئی 2021 کے آخر کی بات ہے $25 بلین تک ہوا کرتے تھے, اب گرتے گرتے تقریباً $14-15 بلین تک ہماری اوور آل امپورٹ کا جو بل ہے, اوور آل یعنی آپ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اگر آپ دیکھتے ہیں تو اوور آل جو ہماری امپورٹس کا بل ہے وہ آپ دیکھیں نا کہ اس میں کتنی وہ ہائی اس پہ گیا ہے اور کتنا زیادہ ہوا ہے, اتنا زیادہ اضافہ ہو. اور عام طور پہ یہ تو اکانومسٹس کے تو خیر سمجھنے کی بات ہوتی ہے, ان کا تو یہ روزمرہ کا کام ہے, لیکن عوام الناس کو ہر حکومت, چاہے وہ پچھلی حکومت ہو یا چاہے یہ ہو, وہ دھوکہ کس طریقے سے دیتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری ایکسپورٹ بہت بڑھ گئی ہے. اب ایکسپورٹ بڑھنا بذات خود کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے. ایکسپورٹ بڑھنے کو اور امپورٹ بڑھنے کو کمپیئر کرتے ہیں تو بیلنس آف ٹریڈ سامنے آتا ہے. بالکل, جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یقیناً آپ کی ایکسپورٹ تو بڑی ہوگی, امپورٹ بہت زیادہ بڑھ گئی, تو وہ زیادہ نقصان دہ چیز ہے. ایکسپورٹ کا تو بتایا جاتا ہے کہ یہ بڑھ گئی ہے, امپورٹ کتنی بڑی ہے وہ گراف نہیں بتایا جاتا. دیکھیے اس وقت سری لنکا کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, 2-3 اصولی باتوں کے بعد ہم اس طرف چلے جاتے ہیں. ڈالر کے بارے میں عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ صرف ڈالر کی حیثیت یہ ہے کہ وہ امریکہ کی کرنسی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ امریکہ کی کرنسی ہے, لیکن ڈالر کی ایک اور حیثیت بھی ہے پوری عالمی استعماری نظام کے اندر. وہ عالمی استعماری نظام کے جو استحصال کرنا ہوتا ہے اس کا ایک آلہ ہے ڈالر. جتنی ٹریڈ انٹرنیشنل ہونی ہے آپ نے سب ڈالر کے اندر کرنی ہے. امریکہ کی اکانومی جتنی مرضی نیچے آ جائے ڈالر کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا, جب تک کہ جو موجود ہیں اس نظام کے پیچھے, جسے ہم ڈیپ اسٹیٹ بھی کہتے ہیں گلوبل, جب تک وہ نہ چاہیں کہ ڈالر اوپر یا نیچے ہو. ایک چیز تو یہ. دوسرا پاکستان کے حوالے سے دیکھیں, ابھی تو ہمیں یہ بجلی, گیس اور جو آپ کا جیسے کہا جاتا ہے کروڈ آئل, پیٹرولیم پروڈکٹس, ان کا ایک بحران نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ سے آپ کے جو جتنے نارمل
زندگی کے ضروریات کی اشیاء ہوتی ہیں ان سب کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. بعض اکانومسٹ, جیسا کہ میں پچھلے دنوں سن رہا تھا, بڑے ایک مشہور اکانومسٹ ہیں ہمارے شاہد حسن صدیقی صاحب, وہ کسی جگہ کسی پروگرام میں فرما رہے تھے کہ یہ چانسز ہیں کہ آگے جا کے 20 سے 22-25% تک انفلیشن ریٹ جو ہے وہ اس سال کے آخر تک جانے کا امکان ہے. لیکن یہ بھی دیکھیں کہ گندم کا بحران بہت بڑا آ رہا ہے ہمارے اوپر. اب وہ ہمارے جو وزیر خزانہ انہوں نے یہ ہنٹ بھی دیا ہے کہ روس سے ملے, یوکرین سے ملے, جہاں سے مرضی ملے ہمیں لینی تو پڑے گی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 2018 میں ہم گندم اور چینی ایکسپورٹ کر رہے تھے, جبکہ اب ہم امپورٹ کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ میں یہ نہیں کہتا کسی ایک حکومت کا ہی فالٹ ہوتا ہے. یہ سارا ایک پیچھے سے ایک تسلسل چلتا آ رہا ہے. اس میں ہر حکومت جو ہے وہ اپنا حصہ ضرور ڈالتی ہے اس نااہلی کے اندر, اس معاملے کو اور خراب کرنے کے اندر. پھر یہ کہ پانی کا بحران, ورلڈ بینک کی جو حالیہ رپورٹ آئی ہے 2025 تک پانی کا بحران پاکستان میں زیادہ, اور 2040 تک وہ کہتے ہیں انتہائی سینسٹیو ایریاز پانی کے حوالے سے, فوڈ سپلائی کے حوالے سے, ان شارٹیجز کے حوالے سے پاکستان بننے والا ہے. اب بظاہر یہ سارے حالات سری لنکا والے ماڈل کی طرف جا رہے ہیں, لیکن چند ایک چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان اور ان میں مختلف ہیں. نمبر ایک, پاکستان نے جو ابھی حالیہ اقدام اٹھائے ہیں جن میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ, ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے غریب کو پیسا گیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب آئی ایم ایف کا پروگرام پاکستان کو مل جائے گا, اور یہی ہمارے گردن کا توق ہے اصل میں. آئی ایم ایف کا پروگرام سائن ہونے میں اب کوئی پرابلم نہیں ہوگی ہمیں, کیونکہ ان کی کنڈیشنز ہیں. ان کی کنڈیشنز ہم فلفل کر رہے ہیں تو قرضہ تو مل جائے گا. آئی ایم ایف نے قرضہ دے دیا تو آئی ایم ایف کا پروگرام خود جو قرضہ ہے وہ تو شاید 1 بلین سے بھی کم کا ہے جو قسط ہے, لیکن اس کے ساتھ باقی ساری دنیا کے جو جہاں سے بھی قرضے ملتے ہیں, چاہے وہ بائی لیٹرل قرضے ہوں, چاہے وہ پیرس کلب کے ذریعے ہو, لنڈن کلب کے ذریعے ہو, چاہے اور باقی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا ہو, ورلڈ بینک شروع ہو جائیں گے. آپ کو سعودی عرب بھی ریزروز رکھوا دے گا آپ کے پاس, چائنا بھی پیسے رکھوا دے گا. چائنا نے بھی یہ کنڈیشن بائی دی وے لگائی ہوئی تھی کہ آئی ایم ایف سے معاملہ طے کرو, یعنی ایک طرح کا بیل آؤٹ پیکج مل جائے گا. مل جائیں گے, سب چیزیں مل جائیں گی, لیکن اس کی کاسٹ فیوچر میں لانگ رن میں بہت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ یہ کچھ عرصے کے لیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ شاید ڈالر بھی نیچے آ جائے اور باقی معاملات بھی نسبتاً سنبھل جائیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا. آخری بات اس میں یہ کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جن ممالک میں بھی سیاسی عدم استحکام ہے اور وہ رہتا ہے اور اس کو حل نہیں کیا جاتا, وہاں معاشی عدم استحکام لازمی آتا ہے. اور معاشی عدم استحکام, جیسا کہ یوبیک مرزا صاحب فرما رہے تھے, وہ اس وقت کی دنیا میں معاشی طور پر مضبوط ہونا نہایت اہم ہے. ہمارے لیے نظریاتی طور پہ مضبوط ہونا بھی بہت اہم ہے اور بلکہ سب سے اہم ہے, لیکن اس کے بعد پھر معاشی طور پہ مضبوط ہونا بہت اہم ہے. ان معاملات کو اگر ہم حل کر پائے اور فیوچر کا ہم نے سوچا کہ کس طرح لانگ ٹرم کے اندر ہم نقصان سے بچیں, پھر تو سری لنکا میڈل سے الحمدللہ ہم بچ سکتے ہیں. ادروائز یہ ہے کہ یہ معاملات اگر ایسے ہی چلاتے رہیں گے تو پھر سری لنکا کیا, دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جو اب تاریخ کے صفحوں کے اوپر ان کے پاس نام ہی ہیں, نقشے بھی نہیں ہیں. ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان اس وقت جو معاشی طور پہ جو جن مسائل کا سامنا کر رہا ہے, اس میں جو ہمارا سیاسی بحران ہے جو اس وقت ملک میں چل رہا ہے, اس کا کتنا گہرا تعلق ہے, اور کیا نئے انتخابات اور اس کے نتیجے میں مرز وجود میں آنے والی نئی حکومت ان مسائل کا حل ہے آپ کے خیال میں؟ وسیم صاحب, میرے خیال میں اگر میں ذرا تھوڑا سا چونکا دینے والی بات کہوں تو میرے خیال میں ایک تو معاشی بحران کوئی ہوتا ہی نہیں. بحران ہوتا ہی سیاسی ہے. سیاسی بحران پھر جنم دیتا ہے معاشی بحران کو. دیکھیں آپ اپنے ارد گرد تمام ممالک میں دیکھیں, جہاں سیاسی استحکام ہوگا وہاں معاشی بحران نہیں ہوگا. کم از کم آپ ایشیا میں دیکھ لیں, ہم ساری دنیا کو نہیں لیتے, آپ ساری دنیا ایشیا میں دیکھ لیں کہ جہاں سیاسی بحران نہیں ہوگا, سیاسی استحکام ہوگا, وقت پہ سارے معاملات چلتے ہوں گے, لوگ آئین کے مطابق چلتے ہوں گے اور وقت پہ انتخابات ہونا اور یہ لڑائی جھگڑے اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں, وہاں معاشی بحران آپ نام لے کر دیکھ لیں, کوئی نظر آپ کو معاشی بحران نظر نہیں آئے گا. معاشی بحران وہیں ہوگا جہاں سیاسی بحران ہوگا. سیاسی بحران کے بغیر معاشی بحران نہیں آتا. میں آپ کو ذرا دیکھیں, اگرچہ یہ ناپسندیدہ چیز ہے, اگرچہ غیر جمہوری ہے اور آئین کے بھی خلاف ہے, لیکن آپ ذرا پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو آپ دیکھیں جتنی فوجی حکومتیں رہی ہیں غیر آئینی تھیں, غلط تھیں, غیر اخلاقی تھیں, غیر جمہوری تھیں, وہ اپنی جگہ وال تھیں, لیکن صرف اپنے آپ کو فکس کر لیجئے معاش کے حوالے سے. ایوب خان کا دور پاکستان کے لیے معاشی لحاظ سے گولڈن دور تھا. صنعتیں لگیں اور پاکستان میں پیسہ عام ہوا, لوگوں کی وصیت مجموعی صورتحال بہتر ہوئی. پھر یا خان کو تو سمجھ لینا وہ ایوب خان کا ہی ایک حصہ تھا,
फिर ज़ियाउल हक के दौर में देख लीजिए, ज़ियाउल हक के दौर में भी रुपये की नहीं डॉलरों की भी रेल पेल थी। और फिर आप मुशर्रफ के दौर में, आप छोड़ दीजिए उस बात को कि वो गैर कानूनी थे, गैर आइनी थे, उस बात को एक तरफ रख लीजिए, सिर्फ मुआशी लिहाज से देखें तो आप देखें मुशर्रफ का देखें, जो हमारे यहाँ सबसे नापसंदीदा हुक्मरान समझा जाता है परवेज़ मुशर्रफ। आप देखें कि मुशर्रफ 1999 में आया और तकरीबन 9-10 साल हुक्मरान रहा। जब आया तो उस वक़्त डॉलर 60 रुपये का डॉलर मिलता था, और 9 साल हुकूमत करके गया तो फिर 60 रुपये का डॉलर था। आप इस्तेकाम देखें ना, मुआशी कितना ज़ोरदार इस्तेकाम है। अगरचे वो बात फिर मैं बार बार रिपीट करूँगा कि क्या उनको आना जायज़ भी था कि नहीं था, लेकिन एक बात देखिए, आवाम को इससे कोई ताल्लुक़ नहीं कि सिविल हुकूमत है या फ़ौजी हुकूमत है। आवाम कहती है कि हमें रोटी कैसे मिल रही है, हमें पेट्रोल जो हमने मोटरसाइकिल में डालना है वो किस तरह मिल रहा है। बहरहाल इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि हम फ़ौजी हुकूमत ले आएँ, मतलब ये कहना है कि सियासतदानों को अकल करनी चाहिए कि हर वक्त एक ही उनका नुक्ता नज़र होता है, एक ही नुक्ता नज़र होता है कि दूसरे की टांग खींच लो। आज जो हुकूमत में हैं कल वो अपोजिशन में होंगे, जो पहले अपोजिशन में थे वो आज हुकूमत में हैं। दोनों का एक ही नुक्ता नज़र होता है कि जो बैठा हुआ है उसकी टांग खींच लो। लेकिन अगर सियासतदान ये तय कर लें कि वो जितनी भी उनकी आपस में लड़ाई होगी, लड़ें, खूब लड़ें, दिल खोल कर लड़ें, लेकिन वो फ़ौज के पास भागे भागे ना जाएं, इससे मुझे बचाओ, इसकी टांग खींच लो, इसे उठा दो, मुझे बिठा दो। ये जो हमारा देखें, इंडिया में भी सियासी चपकलिश बहुत है जमातों के दरमियान, जमातों के दरमियान सियासी चपकलिश बहुत है, लड़ाइयाँ हैं, वहाँ पार्लियामेंट में कुर्सियाँ चलती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए थे इंडिया के, तो उन्हें कहा गया, तो उनकी बड़ी शिद्दत से उस वक़्त अपनी वक़्त की हुकूमत के साथ उनकी ज़बरदस्त जंग चल रही थी, सियासी जंग रही थी। तो किसी ने यहाँ हमारे जो रिपोर्टर और अखबारी रिव्यू होते हैं उनका तो दिमाग इधर ही चलता है, तो क्या ये चांस है कि भारत में मार्शल लॉ लग जाए? उसने कहा नाम ना लो इसका, अगर भारत में मार्शल लॉ लगा तो मैं अपनी सारे कारकुनों के साथ रेल की पटरियों पर लेट जाऊंगा और हर किस्म का जाम कर दूंगा मुल्क का कर दे। यानी उनकी आपस में जितनी भी जंग होती है, सियासत बड़ी शदीद होती है, वो बड़ी बकबक करती है एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन उनमें से कोई भागकर फ़ौज के पास नहीं जाता, इसकी टांग खींच लो, मुझे बिठा दो। यही वजह है कि भारत में इतनी सियासी कशीदगी के बावजूद भारत में मार्शल लॉ नहीं लगता, क्योंकि कोई भागकर फ़ौज के पास नहीं जाता। यहाँ कोई हो, मैं किसी एक का नाम नहीं, कोई हो, वो समझता है कि मैं इसको कुर्सी से उठा नहीं सकता जब तक मेरी फ़ौज मदद नहीं करे, चाहे वो गेट नंबर 4 को खटखटाता है, और जो बैठा होता है वो मिन्नतें तरले करता है और रहता है मुझे बैठे रहने दो। तो सर आपने ये जो बात फरमाई है कि पाकिस्तान में सियासी बहरान जब तक ना आए मुआशी बहरान कोई चीज़ नहीं होती जी। इसको अगर हम, जैसे आपने एक पूरी तारीख भी बताई है कि मतलब जिस दौर में सियासी बहरान रहा है वहाँ पे प्रॉब्लम रही है, लेकिन इस चीज़ को अगर हम फर्दर एनालाइज करें तो फ़र्ज़ करें 2018 के जो इंतखाबात थे उससे पहले पाकिस्तान के जो भी मुआशी हालात थे वो पाकिस्तान के हुक्मरानों की वजह से थे। वो लूट के माल बाहर ले गए बहुत ज़्यादा, और पाकिस्तान में एक मुआशी एमरजेंसी की सी कैफियत थी, और डॉलर कहाँ पे जा रहा था और सब कुछ था। लेकिन उसके बाद 2018 के इंतखाबात के बाद जो है वो तो एक सियासी जो है एक सेटलमेंट हुई कि मरकज़ में और 3 सूबों में एक पार्टी की हुकूमत आ गई। लेकिन हम देखते हैं कि मुआशी बहरान तो दिन ब दिन बढ़ता रहा। इन्फ्लेशन रेट जो है वो 5.5 से 13 पॉइंट समथिंग पे पहुंचा। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे जो हैं वो 23,000 अरब रुपए बढ़े, जो तारीख में कभी नहीं किसी टेन्योर में बढ़े। तो ये मुआशी बहरान तो फिर सियासी सेटलमेंट के बाद भी आया। देखिए, एक तो ये है, एक बात है जी, हमारे यहाँ मामला सिर्फ मार्शल लॉ तक नहीं रहा। हमारे यहाँ मामला यानी GHQ से बग़ैर उसके भी ट्विस्टिंग होती रही है, उसका भी नतीजा निकलता रहा। लेकिन आपने जो बात की है अदाद शुमार उसकी तरदीद करते हैं। देखिए सर मैंने तो 2 अदाद शुमार दिया, इन्फ्लेशन रेट का दिया है कि वो 5.5 था जब इमरान खान साहब को हुकूमत मिली, और 13.5 रहा जब उन्होंने छोड़ी। मैं आपको बताता हूँ, और फिर 23,000 अरब के कर्जे उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में लिए, जो किसी भी हुकूमत ने अपने दौरे हुकूमत में नहीं लिए, जो इन्होंने 3.5 साल में लिए। तो ये है अदाद शुमार जो मेरे पास है। 2013 से 2018 तक 35 बिलियन लिए गए थे।
تو ہمارے ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ مشرف کے دور کے آغاز میں بھی 60 روپے کا ڈالر تھا اور مشرف نے 9 سال اس کو 60 روپے کی اس کو قائم رکھا اس کو قیمت کو. اور پھر 2009 میں آ کر پھر ہمارے یہ جو ریزروز تھے نا وہ اس کی پوزیشن اس وقت تھی کہ ہمارے پاس 12.8 بلین ڈالر تھے. اور پھر آپ یہ دیکھیں وہ پھر بڑھتے چلے گئے. پھر یہ جب تحریکی عدم اعتماد آئی ہے عمران خان کے خلاف اس سے پہلے 22.6 تھے اور پھر ایک سیاسی عدم استحکام شروع ہوا تو پھر 2-3 ماہ کے اندر ڈاؤن فال شروع ہو گیا. جب سیاسی میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ سیاسی عدم استحکام سے معاشی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے اور جن ملکوں میں سیاسی استحکام ہو وہاں معاشی معاملہ نہیں بنتا, وہاں معاشی بگاڑ نہیں پیدا ہوتا. تو آپ دیکھیں تحریکی عدم اعتماد سے پہلے 22.6 اور پھر اپریل میں آ کر وہ ایک دم گر گیا اور پھر مئی میں 15.6 رہ گئے. جو اب شنید یہ ہے کہ اب اس کی صورتحال یہ ہے تو خطرناک حد تک جو ہے وہ مطلب مئی میں مزید گر گئے ہیں. اچھا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نئی انتخابات اور نئی حکومت کیا مسائل حل کر سکے گی, دیکھیں مسائل حل ہونے کا مسئلہ نہیں ہے. مسائل جہاں تک جتنے گمبھیر مسائل پاکستان کے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ آسانی سے کوئی جماعت بھی ان کو حل کر سکے گی. لیکن اس میں یہ بات بھی کلیئر نظر آ رہی ہے نا, کسی ایک جماعت کی حکومت بنتی ہوئی بھی نظر نہیں آ رہی نا مستقبل میں. بہرحال اس وقت انتخابات کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا صورتحال بنتی ہے, لیکن یہ ہے کہ ایک بات ہے کہ اگرچہ یہ نظر نہیں آتا کہ مستقبل قریب میں پاکستان کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے, ایسی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی, لیکن یہ ہے کہ الیکشن تو بہرحال پھر بھی کروانے ہیں. الیکشن کرانے بغیر تو یہ تو ناگزیر ہیں. الیکشن کرائے بغیر ہم کیسے چلیں گے, چاہے وہ اب ہو جائیں چاہے وہ سال بعد ہو جائیں, لیکن الیکشن تو کرانے ہوں گے. چاہے اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ نئی حکومت بھی اس سے بھی بری پرفارمنس دے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ہمارے پاس اور کیا حال ہے, کیا ہم پھر فوجیوں کو سپرد کر دیں؟ ظاہر ہے یہ حال ہم یہ سوچ کر فوجیوں کے سپرد تو نہیں کر سکتے حکومت کہ بھئی جب آپ تھے تو پاکستان کی جو معاشی صورتحال تھی بڑی بہتر تھی. وہ ہے تو بہرحال ایک غلط. وہ کہتے ہیں نا کہ ایوب خان آیا بہت اچھا کیا لیکن آ کر بہت غلط کیا. ایوب خان آیا بہت اچھا کیا لیکن آ کر اس نے بہت غلط کیا. تو یہ بات یہ ہے کیونکہ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ جو فوجی ڈکٹیٹر ہوتا ہے نا اس کے پاس آنے کے لیے راستہ ہوتا ہے, واپس جانے کے لیے اس کے پاس راستہ کوئی نہیں ہوتا. جب پھر وہ راستے پیدا کرتا ہے نا تو پھر واپسی کے کمپرومائز کرتا ہے, تو پھر اس سے انتشار بھی زیادہ. پھر جتنی سیاسی ترقی یا جتنی معاشی ترقی ہوئی ہوتی ہے, آپ دیکھ لیں ایوب خان کے دور کی جو معاشی ترقی تھی وہ 71 میں جب یہ سب کچھ ہوا تو ساری زمین بوس ہو گئی. تو اس لیے ہم کسی صورت میں کسی ماشاء اللہ کی کسی فوجی حکومت کی کوئی حمایت نہیں کریں گے, لیکن صرف یہ کہیں گے کہ سیاستدانوں کو وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہو ان کو عقل کرنی چاہیے, ان کو اپنی لڑائی آپ لڑنی چاہیے, ان کو ہر تیسرے دن گیٹ نمبر 4 پر نوک نہیں کرنی چاہیے. جب تک وہ اپنی یہ عادت نہیں چھوڑیں گے پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. رضا الحق صاحب یہ فرمائیے گا وفاقی شرعی عدالت کا ریسنٹلی جو فیصلہ آیا ہے انسداد سود کے حوالے سے, آپ یہ فرمائیں کہ کیا پاکستان میں سود سے پاک نظام معیشت رائج کر کے کیا ہم پاکستان کی معاشی خود کفالت کی طرف بڑھ سکتے ہیں؟ جی وسیم صاحب انتہائی اہم سوال ہے یہ آپ کا. دیکھیے پاکستان کی قیام کے فوراً بعد 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے جب اسٹیٹ بینک کی پشاور برانچ کا افتتاح کیا تو اس وقت ان کی وہ بڑی مشہور تقریر ہے جو کہ اسٹیٹ بینک کے اپنے ویب سائٹ کے اوپر بھی انہوں نے تحریر کی ہوتی ہے. آلدو اگر ان کی اصل تحریر کو دیکھیں تو شاید وہ والی اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ جو ہے وہ تھوڑی سی تعریف شدہ ہے, لیکن بعد اس میں وہی ہے کہ قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ آئی ول واچ ود کین انٹرسٹ کہ کس طرح آپ اپنی جو اسٹیٹ بینک کا بینکنگ سسٹم جو ہے اس کو اسلامک پرنسپلز کے مطابق ڈھالتے ہیں. اور ساتھ قائد اعظم نے پھر مزید یہ کہا کہ جو مغرب کا معاشی نظام ہے اس نے تو انسانوں کو بھوک افلاس اور مسائل کے علاوہ کوئی چیز دی نہیں. بہرحال ایک پورا وہ آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کا معاشی حوالے سے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ تھا جو پہلے دن ایشو کر دیا گیا, عمل درآمد کوئی نہیں ہوا. پھر یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا آئین جو متفقہ علیہ آئین 1971 کا ہے,
1971 کے آئین میں ایک آرٹیکل ہے 38F جس میں یہی سود اور ربا کے خاتمے کے حوالے سے اس وقت بات موجود ہے. اب یہ ذرا تھوڑا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. 71 کے آئین میں اگر ایک آرٹیکل موجود ہو جو جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سود کو ختم کیا جائے, جس کا مطلب ہے کہ یہ پہلے سے بحث چل رہی تھی, کوئی نئی بحث نہیں. بالکل بحث چل رہی, انہوں نے اس نتیجے پہ پہنچا, کنسنسس ہو گیا, موجود ہے, لیکن عمل درآمد اس پہ نہیں ہوا. پھر ہم نے دیکھا اسلامی نظریاتی کونسل اور فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر بھی یہ معاملہ بہرحال سامنے آتا گیا, اور یہ کہ ربا کی ڈیفینیشن کیا ہے, سود کسے کہتے ہیں, کیا بینک انٹرسٹ, ایک لمبی تاریخ ہے نا, عدالتی تاریخ ہے. 91 کا ایک فیصلہ جو کہ جسٹس تنزیل الرحمان صاحب جی اللہ ان کی مغفرت فرمائے, انہوں نے بہت ہی ایک خوبصورت اچھا فیصلہ لکھ کے دیا جس میں بینک انٹرسٹ کو صاف صاف الفاظ میں سود قرار دیا, ربا قرار دیا, حرام مطلق قرار دیا, جیسا کہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق قرآن و سنت, قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر موجود ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں 99 میں شریعت اپیلیٹ بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا, اس نے بھی توثیق کی اس فیصلے کی. لیکن پھر 2000 دور میں مشرف دور کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک اپنی مرضی کا اور ذرا لبرل مائنڈیڈ, جس طرح اس دور کے اندر ایک انلائٹن ماڈریشن کی, ایک روشن خیالی کی لہر چل گئی ہوئی تھی ملک میں, تو انہوں نے وہ فیصلے بھی ان کو اوور ٹرن کر دیا. اور بہرحال اس میں ہماری سیاسی حکومتوں کا بھی کردار تھا کہ جب سود کے خلاف فیصلہ آتا تھا تو وہ اپیل میں چلے جاتے تھے, چاہے وہ خود جاتے ہوں چاہے وہ کسی بینک کو استعمال کر کے جاتے ہوں. تو یہ معاملہ پھر ریمانڈ میں چلا گیا, اور اب جا کے ہم نے دیکھا جو فیڈرل شریعت کورٹ کا 3 رکنی بینچ تھا, اس نے 28 اپریل 2022 کو اسی ریمانڈ شدہ کیس کا فیڈرل شریعت کورٹ نے متفقہ طور پہ دوبارہ اسی فیصلے کو ریپیٹ کیا جو پہلے موجود تھا, اور کچھ اس میں ایڈیشنز بھی کی, یقیناً حالات کچھ ڈیڈ لائنز بھی دی, کچھ ڈیڈ لائنز بھی دی, ان کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں. بہرحال اس میں ایک تو یہ کہ یہ پورا معاملہ جس میں فیڈریشن کو بھی ریپرزینٹ کیا گیا اٹارنی جنرل کی طرف سے, دوسرے وکلاء کی طرف سے, اسٹیٹ بینک کو بھی ریپرزینٹ کیا گیا, وکیل ہیں بڑے مشہور سلمان اکبر راجہ صاحب, ان کی طرف سے. فیڈرل شریعت کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا جو متفقہ فیصلہ تھا, اس میں 3 چیزیں تو بہت اہم دکھائی دی ہمیں. نمبر 1, ربا کی انہوں نے ایک بڑی ڈیٹیلڈ, بڑی کمپریہنسو, بڑی جامع ڈیفینیشن کر دی. کیا کیا چیز ربا میں آتی ہے وہ سب انہوں نے بیان کر دیا تفصیل سے, اور بتا دیا کہ بینک انٹرسٹ جو ہے وہ ربا ہے, اور ربا جو ہے وہ حرام ہے اسلام میں. یہ سوال نہیں کلیئر کٹ انداز میں بتا دیا, جیسا کہ ہر 10-20 سال کے بعد جب کوئی اپیل میں جاتا ہے دوبارہ یہی سوال اٹھا کے لے آتے ہیں, اچھا یہ ربا کیا چیز ہوتی ہے, جو قرآن کے اندر ربا ہے اس کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے. یہ 14 سوال بلکہ مشہور ہے, پہلے بھی موجود تھے, جن کے ہمارے علماء کرام نے بڑی تفصیل سے جواب دیے ہیں. سیکنڈلی انہوں نے ایک ڈیڈ لائنز 3 قسم کی دی, یعنی 3 سٹیجز میں اگر کہا جائے اس فیصلے پر عمل درآمد تو وہ غلط نہیں ہوگا. اور انہوں نے یہ بھی کہا اس تفصیلی فیصلے میں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ریمانڈ شدہ کیس آ رہا تھا, تو 2000 یعنی 99 کے فیصلے کے بعد 2002 میں جب ریمانڈ کیا, اس وقت سے لے کے اب تک تقریباً 20 سال موجود تھے. گورنمنٹ کو اپنا ہوم ورک کر لینا چاہیے تھا, گورنمنٹ نے نہیں کیا, کہتے رہے ہمیں مزید وقت چاہیے, چلے ہم 5 سال مزید دے دیتے ہیں. لیکن کیا, کس طریقے سے. نمبر 1, 1 جون 2022 جو کہ ابھی گزرے ہوئے چند دن ہوئے ہیں, 10 قوانین تقریباً جو ہیں ان کے اندر انٹرسٹ کا لفظ یا اس کے ہم وزن, ہم معنی جو الفاظ موجود ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیا جائے, یا ڈیلیٹ تصور کیے جائیں گے, اور وہ قانون جو ہیں وہ اب نفاذ العمل نہیں رہیں گے. البتہ کچھ انہوں نے درمیان میں کنسیشنز دیں. وہ کنسیشنز یہ ہیں کہ اگر اسٹیٹ بینک کے تحت کوئی ایگریمنٹ کے ساتھ یہ معاملہ کیونکہ چلانا بھی تو ہے, تو اس کے ذریعے وہ چلایا جا سکتا ہے, خاص طور پہ اسلامک بینکنگ کے پیراڈائم کے اندر رہتے تو. لیکن بہرحال انہوں نے یہ بھی کہا اس کے ساتھ جو دوسرا سٹیج ہے اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن کا, وہ یہ کہ 31 دسمبر 2022 یعنی جون میں بیٹھے ہوئے ہیں, 31 دسمبر 2022 تک جتنے ربا سے متعلق قوانین ہیں وہ تقریباً 25 سے لے کے 30 تک قوانین جو ہیں ان کو گنایا گیا ہے, چاہے وہ 1895 کے ایکٹ کے اندر ہوں, چاہے 1930 کے ایکٹ کے اندر ہو, چاہے 1947 کے بعد کے ہوں, چاہے اب حال کے ہوں. ان کے اندر اسلامک لائنز کی طرف شفٹ کرنے کے لیے اور سود کو وہاں سے ایلیمینیٹ کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو نئی قانون سازی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. اور تیسری چیز پھر یہ کہ 5 سال کا عرصہ جو دیا گیا ہے 31 دسمبر 2027 تک, حکومت جو ہے یا جو بھی ریاست پاکستانی ہم کہیں گے, حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں, ریاست پاکستان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ نہ صرف سود کو مکمل طور پر اس کا خاتمہ کر دے پاکستان کی معیشت میں سے, بلکہ اکانومی کو اسلامک لائنز کے اوپر لے کے آیا جائے, جس میں ایکویٹی بیسڈ اکانومی ہو, لاس اینڈ پروفٹ شیئرنگ کے اوپر حوالے سے اکانومی آگے چلے, اور اس طرح کی چند ایک اور چیزیں ہیں. تو انہوں نے یعنی کہ ایک پورا ایک آپ کو گائیڈ لائن یہ کہ فریم ورک دیا اس حوالے سے.
کہ کس طرح پاکستان کی اکانومی کو اگلے کچھ عرصے میں ہم ایک اسلامک سسٹم کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، یا ہدایت یہ ہے فیڈرل شریعت کورٹ کی اس کی طرف لے کے جایا جائے. لیکن سر اس حوالے سے چند ماہر اقتصادیات جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وفاقی شریعت کورٹ کا فیصلہ آیا ہے یہ ریکمنڈیشنز ہے، یہ فائنل ورڈکٹ نہیں ہے کہ حکومت پابند نہیں ہوگی کہ اس فیصلے پہ پورے جو ہے وہ عمل درآمد کرے، یہ ان کی سفارشات ہیں. اس طرح بھی کہی جا رہی ہے یہ بات اس فیصلے کے حوالے سے. دیکھیے وسیم صاحب، یہ اعتراضات تو بہت ساری جگہوں سے آتے رہتے ہیں. وہ آرٹیکل جتنے بھی آئین کے ہوتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق ان کو موڑ توڑ کے پیش کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ 1991 میں جب جسٹس تنزیل الرحمان صاحب والا فیصلہ آیا تھا، یہ آرٹیکل اس وقت بھی تو نافذ عمل تھے نا، تو پھر کیوں اپیل میں گئے لوگ اس کے خلاف؟ اگر اس کا کوئی اثر نہیں ہونا تھا، یہ صرف سفارشات ہی تھیں، اپیل میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر ابھی بھی اسی طرح ہی ہے. اصل میں ول آف دا گورنمنٹ کی بات ہے، ول آف دا اسٹیٹ کی بات ہے. کام سارا تیار پڑا ہوا ہے. اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے نا علماء کرام سے یا ہم سے جو بھی بات کرتے ہیں لوگ، ہم سے مراد یہ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ سود کو پاکستانی معیشت سے اکھاڑ پھینکا جائے، ان سے جب دوسرے لوگ بات کرتے ہیں جو اس کے حق میں ہیں، سود کے بینکس ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، باقی جتنے بھی بینکنگ سیکٹر ہے، ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ سود کو مکمل طور پہ بیخ نہیں کی جائے، اس کو ختم کر دیا جائے. لیکن بہت سارے معاملات اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں، مثال کے طور پہ جتنے بینکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سود والا نظام جو ہے اس کو تو چلتے رہنا چاہیے. نمبر 1 انٹرنیشنلی ہمارے لیے یہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ ہے نہیں. نمبر 2 کوئی متبادل نہیں ہے. اور نمبر 3 یہ کہ اس کے اوپر کام کوئی نہیں ہوا ابھی تک کہ کس طرح شفٹ کریں گے. بھائی اسلامی نظریاتی کونسل کے پلندے ڈاکیومنٹس کے بنے پڑے ہیں آپ کے پاس، سفارشات موجود ہیں. فیڈرل شریعت کورٹ کا 91 کا فیصلہ دیکھیں، سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ کا 99 کا فیصلہ دیکھیں، اور ابھی حال ہی میں جو فیصلہ ہے اس کو دیکھیں، غور سے پڑھیں. اس کے اندر تمام گائیڈ لائنز دی ہوئی ہیں کہ یہ کرو، اس کے بعد یہ کرو، اس کے بعد یہ کرو، پھر یہ کرو. 5 سال کی جو ہے وہ دے دیا آپ کو، ٹائم فریم دے دیا. تو اس میں ورکنگ کریں نا، اس حوالے سے ورکنگ کریں گے تو لے کے جائیں گے اس چیز کو. بہرحال اگر اس میں ایک اور چیز زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ بیان کر دی جاتی تو بڑا فائدہ ہو جاتا اس میں عمل درآمد کرنے میں. کہ اسلامک بینکنگ، یہ اس میں تفصیلی فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ اسلامک بینکنگ بھی 100% پیور اسلامک لائنز پہ نہیں چل رہی. اس میں بھی جو موجودہ اسلامک بینکنگ، جی، کیونکہ یہ بار بار کہا گیا دلائل دیتے ہوئے اسٹیٹ بینک کے وکیل کی طرف سے بھی، جو دوسری پارٹیز تھیں جو کہ سود ختم کروانا چاہ رہی ہیں ان کی طرف سے بھی، کہ اسلامک بینکنگ کا ماڈل بھی تو موجود ہے نا. اور اسٹیٹ بینک کی طرف سے حالیہ ان کے ایکٹنگ گورنر کا بھی بیان آیا کہ دیٹ دا وے فارورڈ از اسلامک بینکنگ. اب وہ جو یہ کہہ رہے ہیں تو وفاقی شرعی عدالت اگر کلیئرٹی کے ساتھ یہ بھی بتا دیتی کہ اس وقت جو اسلامک بینکنگ رائج ہے اس میں کون کون سی چیزیں غیر اسلامی ہیں، ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، تو اور کلیئرٹی آ سکتی تھی اور پھر اس کی وجہ سے عمل درآمد زیادہ آسان ہو سکتا تھا. لیکن بہرحال ول آف دی اسٹیٹ، ول آف دا پیپل، کہ وہ کس حد تک اس چیز کا عزم رکھتے ہیں، عزم مصمم ہے ان کے اندر کہ وہ نظام کو بدلنا چاہتے ہیں. اگر وہ بدلنا چاہتے ہیں تو یہ سارے معاملات تو حل ہو سکتے ہیں. اور یہ دیکھیے اس میں کوئی شک ہی نہیں رہ گیا. آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، خاص طور پہ جو ماضی قریب ہے، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے لے کے اب تک دنیا کی اکانومیز کو اگر کسی چیز نے گرایا ہے، سود اور کرنسی. اور کرنسی کا تعلق بھی سود سے ہی اصل میں ہے. آج اس وقت پوری دنیا میں اس چیز کا ایویڈنس موجود ہے کہ کبھی تاریخ انسانی میں اتنی پروڈکشن نہیں ہوئی جتنی آج کے دور میں ہو رہی ہے. مشینوں کا دور ہے، کبھی اتنی پروڈکشن نہیں ہوئی، پھر بھی لوگوں کو کم پڑ رہا ہے، پھر بھی غربت ہے. یہ ایک سودی نظام ہے جس کی وجہ سے سارے مسائل، بے برکتی ہے جس کی وجہ سے ہیں. اور پھر یہ کام ہوگا انفرادی سطح پہ، اجتماعی سطح پہ، ممالک کی سطح پہ، عالمی سطح پہ. جب یہ استعمار، یہ جو سودی نظام ہے، اس کا شکنجہ ٹوٹے گا، ختم ہوگا، تو پھر ہم خود کفالت کی طرف بھی انشاءاللہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں جس تیزی سے پیٹرول کی، بجلی کی اور گیس کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو مہنگائی کا ایک طوفان ہے، بے روزگاری ہے، اور اس کے نتیجے میں غربت جو پیدا ہو رہی ہے، یہ فرمائیں کہ معاشرے میں اس سارے کرنچ کی وجہ سے جو معاشرتی اور نفسیاتی اثرات معاشرے پہ آتے ہیں وہ کس لیول کے ہیں. اور فائنلی یہ بھی بتا دیں ہمیں کہ انفلیشن جو ہے وہ کیسے ہم اس کو مستقل بنیادوں پہ جو ہے وہ بتدریج کم کر سکتے ہیں. کیا فارمولہ اور کیا اقدامات حکومت وقت کو، جو موجودہ حکومت ہے، اس کو لینے چاہیے تاکہ انفلیشن ریٹ جو ہے وہ کم ہو اور پاکستان کے عوام کی جو ہے وہ جان جو ہے وہ تھوڑی سکون میں آ جائے.
वसीम साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि जो महंगाई, और सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने, होशरुबा महंगाई जो हुई है और पिछले दौर से हो रही है, ये महंगाई और तेज़ तर हो रही है, इसने माशरती सतह पर तो यकीनन बहुत असरअंदाज हुए हैं। घरों में झगड़े हुए हैं। जब लोगों का किचन डिस्टर्ब होता है तो फिर झगड़े घरों में पैदा होते हैं। ये इंसान की बुनियादी ज़रूरियात हैं। जब तक वो उनमें जब कोई खलल आ जाता है तो फिर मैं कहता हूँ ज़हनों में भी खलल आ जाते हैं। आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसका नतीजा ये निकलता है कि मियाँ बीवी की लड़ाई हुई है, बाप बच्चों से लड़ रहा है, बच्चे बाप के पास बच्चों को फ़ीस देने के पैसे नहीं वगैरह, इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं और जिससे फिर वो घरों में झगड़े पैदा। अलबत्ता जो नफसियाती असर की बात आपने की है और आपने उसके साथ इन्फ्लेशन का भी बात किया, तो दोनों एक लिहाज से मैं दोनों को जोड़ देता हूँ कि नफसियाती असरात कैसे होते हैं और इन्फ्लेशन का हल क्या है। अगरचे मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन एक सादी सी जो बात समझ आती है उसके हवाले से देखिए, इस हवाले से लोग अपने वक़्त की हुकूमत की तरफ देखते हैं। अगर हुकूमतें जो हैं अपने अल्ले तल्लों में पड़ी हों और आवाम का मामला ये हो कि बढ़ती चली जाए, रेट बढ़ते चले, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, इन दिनों में बिजली का 47% बढ़ गया, गैस का 45% बढ़ गया, तो फिर अवाम अपने हुक्मरानों की तरफ देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। मैं सिर्फ थोड़ी सी मिसाल दे दूँगा, अगरचे पिछली वक्त की भी मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन बात चीज़ें हाल में बड़ी तकलीफ़ दे हुई हैं। मिसाल के तौर पर हमारे वज़ीर आज़म ने टर्की का दौरा किया है, तो एक ख़बर काफ़ी थी कि वज़ीर आज़म टर्की जा रहे हैं, लेकिन 26 करोड़ रुपए के इश्तिहारात अखबारों को दिए गए। पाकिस्तान कई दिन आते रहे, पाक तुर्क दोस्ती के हवाले से। पाक तुर्क दोस्ती किसी को बताने की ज़रूरत है हमें पाकिस्तान में? तो 26 करोड़, ये 26 करोड़ आवाम के लिए बचाए जाते। इसी तरह वहाँ 54 अफराद का जो डेलीगेशन है वो ले जाया गया, 54 अफराद। और वह हाल ये हुआ वहाँ कि कोई एक MOU भी दस्तखत नहीं हो सका, कोई सिरे से कोई काम हुआ ही नहीं जिसे हम कह सकें कि ये फ़ायदा हुआ है। एक रती बरका को फ़ायदा नहीं हुआ और आवाम का पैसा गया। फिर जो सबसे बड़ी वहाँ तकलीफ़ दे बात हुई है वो है कि रूल ऑफ द लॉ को पाँव तले रौंदा गया है। बड़ी तकलीफ़ दे बात हुई है। मैं समझता हूँ इस पर पाकिस्तान की बहुत इंसल्ट हुई है, क्योंकि वज़ीर आज़म के साथ एक साहब ऐसे बैठे हैं उर्दगान के साथ मुज़ाकरात के लिए जो अदालती इश्तिहारी हैं। ये रूल ऑफ लॉ की इंतहाई बुरी तरह पाँव तले रौंदा गया। भाई वो किसी हुकूमत के नहीं मुलज़म नहीं है, वो अदालत के है। एक अदालत है। आप सलमान शहबाज की बात जी, सलमान शहबाज की। देखिए, जमहूरियत में सतून होते हैं। एक सतून है अदालत, एक सतून है एग्जेक्टिव, एक सतून है लेजिस्लेशन। अगर एक सतून एक फ़ैसला करता है, एक शख्स को इश्तिहारी करार देता है और एग्जेक्टिव चीफ उसको दूसरे एग्जेक्टिव चीफ के साथ मुज़ाकरात में अपनी साथ वाली कुर्सी पे बिठा लेता है, तो ये लोगों को बता, क्या उनको नहीं मालूम होगा? क्या वो इतने अंधे हैं कि ये इस शख्स की क्या हैसियत है? तो इससे बड़ी तकलीफ़ दह चीज़ है जो ये पैदा हुई है। बहरहाल ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो कुछ कहने से पहले अवाम को, बचत की बात करने से पहले, बचत के मिसाल के तौर पर 7.5 करोड़ रुपया स्विमिंग पूल की आसाइश और तज़य्युन के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। क्योंकि इस दफ़ा PTI के अपना मुजाहरे में वकील भी थे, 25 करोड़ रुपया वकला को दे दिया। किस बात का? क्या किया वकला ने? 25 करोड़ रुपया उस अवाम का जिसके पास जहर खाने को पैसे नहीं है, और वो खुद कह रहे हैं हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं, हमारे वज़ीर कह रहे हैं, और इन अल्ले तल्लों में पैसे खर्च कर रहे हैं। ये इससे नफसियाती पैदा होते हैं। और इन्फ्लेशन का जो मामला आपने कहा, बड़ा सीधा सी हाल। मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं इतनी बात जानता हूँ कि मेरी आमदन अगर 1000 रुपये माहाना है या 1 लाख रुपये माहाना है और मेरे अखराजात अगर उससे सुपर सीड करते हैं, 1.25 लाख हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो इन्फ्लेशन तो पैदा होगी। जब तक हम अपने अखराजात को कंट्रोल ना करें, जब तक हम अपनी आमदन को नहीं बढ़ाते और जब तक हम ये अल्लाह में पड़ जाते हैं, तो फिर इन्फ्लेशन तो पैदा होगी। आपने जब भी कोई घराना अपने अखराजात अपनी आमदन से बढ़ा लेगा
تو اس سے انفلیشن پیدا ہوگی. آپ بڑی سیدھی سی بات ہے, یہ اس معاملے میں نہیں صرف اور بھی معاملوں میں ذرائع آمدن ہر حکومت کو, اس حکومت کی اب بات نہیں میں کر رہا, ہر حکومت کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ذرائع آمدن کو ہے بڑھائے, اور ذرائع آمدن جب تک نہیں بڑھتے اس وقت تک اخراجات کو کنٹرول کرے. جو اگر اخراجات مکمل طور پر کنٹرول نہیں ہوتے, کوئی تھوڑا سا فرق رہ جاتا ہے تو انفلیشن کم ہوگی. لیکن اگر آپ اخراجات اور اپنی آمدن کا کوئی رکھتے نہیں, حساب ہی نہیں رکھتے, بے حساب ہو جاتے ہیں, آمدن بہت کم ہے اخراجات بہت سے, انفلیشن تو پیدا ہوگی. یہ تو اس کے لیے کسی سائنس کی ضرورت نہیں ہے سمجھنے کے لیے کہ انفلیشن کیسے پیدا ہوتی ہے. اخراجات کم کرو, آمدنی زیادہ پیدا کرو. اگر آپ نے 100 میں سے 90 روپے خرچ کیے تو گویا آپ نے بچت کر لی ہے. اگر آپ نے 100 کما کر 150 خرچ کر دیا ہے تو پھر آپ کو اس کو فیس تو کرنا پڑے گا. تو لہٰذا اصل بات یہ ہے کہ حکومت یہ ہو یا کوئی بھی ہو, ہر حکومت کو اپنے جو پاؤں ہیں نا وہ چادر دے کر پھیلانے چاہیے اور وہ اخراجات کرنے چاہیے جو ناگزیر ہوں. جناب ایوب بیگ صاحب اور جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.